تو بہن ایک تو ڈپریشن کا جو لفظ ہے نا جو آپ نے سوال پوچھا، ہماری جو دیسی کلچر میں نا ڈپریشن کا لفظ ہم بہت ہی کنوینئنٹلی استعمال کرتے ہیں. او جی مجھے ڈپریشن ہو گیا، او جی اس کا یہ ہو گیا مسئلہ، وہ ڈپریشن میں چلی گئی. دا ورڈ ڈپریشن گوز اراؤنڈ لائک اٹس لائک اے ٹاسڈ اراؤنڈ ورڈ جس کو ہم اکثر یوز کرتے ہیں. ڈپریشن وہ بیماری کا نام ہے جس کو ایک سائیکائٹرسٹ میڈیکل ایکسپرٹ ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ بندہ یا بندی کو ڈپریشن ہے. وہ ہے ڈپریشن. ساری چیزیں ڈپریشن نہیں ہوتی. اکثر وہ ہوتا ہے کیا ہے، اٹس از کالڈ اسٹریس. میڈیکل لینگویج میں اس کو اسٹریس کہا جاتا ہے، اور وہ ہم سب کو ہوتا ہے، ہر ایک کو ہو جاتا ہے، کئی مسئلوں میں ہو جاتا ہے. تو ڈپریشن کے کچھ سمٹمز ہیں. مثلاً اگر آپ کو بلا وجہ وداؤٹ اینی ریزن رونا آ رہا ہے، اگر آپ کو بغیر کسی وجہ کے دل چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں معاذ اللہ، اگر آپ کو بلا وجہ اس بات کا خیال آ رہا ہے، اینڈ اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیف، ہمارے لوگ ہنستے ہیں اس بات پر، اس لیے بہنیں چھپاتی ہیں اس بات کو. آپ کو ایسا کسی قسم کا خیال آ رہا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو ماروں. یہ ہمارے تو اب کلچر میں لطیفے ہیں، وہ اوے مجھے مارو کے نام سے وہ ورلڈ کپ سے بہت مشہور ہوا ہے وہ بندہ. تو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے جوک، دس از سیریس. اگر آپ کے یہ خیالات آ رہے ہیں بھائی یا بہن کسی کو بھی کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے آپ کو ماروں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ روئیں بلا وجہ، اگر تو اللہ کی یاد میں رونا آ رہا ہے وہ تو بہت پیاری بات ہے، مگر ویسے ہی فار نو ریزن رونا آ رہا ہے، آپ کا بار بار دل گھبرا رہا ہے، آپ کو اچانک وہ انگزائٹی اٹیک ہو گیا، پینک اٹیک ہو گیا، یہ سمٹمز ہیں سارے کے سارے ڈپریشن کے. دین یو مسٹ کنسلٹ اے ڈاکٹر فرسٹ. آپ نے مجھ سے کہا نا قرآن اور سنت سے کوئی ٹریٹمنٹ، پہلے میں کہوں گا ڈاکٹر کے پاس جائیں. ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ روحانی بھی کریں اور طبیعی بھی کریں، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ڈپریشن از اے ٹیبو. ڈپریشن کے لیے لوگ دوائی لینا بھی پسند نہیں کرتے. کچھ وجوہات تو یہ بھی ہیں کہ ہمارے ہاں وہاں ڈاکٹر بھی ایسے ہیں کچھ ظالم قصائی جو ایسی دوائیاں دیں گے کہ آپ ایڈکشن پہ آ جائیں تاکہ آپ ان کے پاس آتے ہی رہیں. ایسے بدماشوں سے بچ کے رہیے گا. آلویز گڈ ٹو گو ٹو 1 2 3 3 4 اوپینینز رہیں کہ واقعی ڈپریشن ہے یا نہیں ہے. بڑا مشکل کام ہے اس کو ڈائگنوز کرنا، تو آپ نے یہ احتیاط کرنی. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم اللہ کا بڑا ہم پہ کرم ہے، ہمارے شہر میں ایک نہیں کئی سائیکائٹرسٹ ہیں، عرب غیر عرب. الحمدللہ میری سب سے دوستیاں ہیں، سب کو میں جانتا ہوں. تو آپ ایک حکیم صاحب کی دکان پہ بھی روز جا کے بیٹھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے جڑی بوٹیوں کے بارے میں. تو یہ تو ماشاءاللہ صحیح وہ کسے کہتے ہیں نا اسٹیمپڈ ڈاکٹرز ہیں. تو مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو بہت دفعہ ہماری بہنوں کو ڈپریشن اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سن لائٹ نہیں لیتی. مجھے ایسے سے ایک ڈاکٹر نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ جو سن لائٹ ہے نا، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی میں کچھ ہارمونز کو یہ ایکٹیویٹ کرتی ہے. یہ ڈاکٹر نے مجھے بتائی بات، تو میں روایت جو کر رہا ہوں ایک ڈاکٹر سے آپ کو سندن روایت بتا رہا ہوں. بلکہ ایسی لائٹس ملتی ہیں آرٹیفیشل جس میں وہی افیکٹ ڈالے جاتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں وہ ہارمونز ایکٹیو ہوں تاکہ آپ ایکٹیو فیل کریں. تو جو بہنیں اسٹے ہوم ہیں، ہوم میکرز ہیں، جو باہر جابز نہیں کرتی، الحمدللہ آپ بہت اچھا کرتی ہیں، مگر آپ کے اوپر ایک بڑی جاب ہے، وہ ہے آپ نے انسان بنانے جو کسی فیکٹری میں نہیں بننے. آپ کے اوپر بہت بڑا یہ ذمہ ہے. تو اس کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے سن لائٹ لیں، باہر سورج کی روشنی ضرور لیں. فکر نہ کریں کالی ہو بھی جائیں گی تو کوئی بات نہیں، وہ میں نے گورے کالے پہ آج کافی ڈسکشن کی ہے. تو سن بلاک لگا لیں اگر آپ کو اتنا مسئلہ رنگ کالا ہونے کا. آپ کے ہسبینڈ کو اگر آپ کا رنگ گورا ہی پسند ہے تو آپ سن بلاک لگا کے دھوپ ضرور لیں. بہن دھوپ لیں. ہماری بہنوں میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسیز ہیں، وائٹامن ای ڈیفیشنسیز ہیں، وٹامنس کی کمیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم سن لائٹ ہی نہیں لیتی. اور سن لائٹ نہ لینے سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. امریکہ میں ڈپریشن بہت زیادہ کب ہوتا ہے؟ سردیوں میں. عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سن لائٹ نہیں لے رہی ہوتی. تو یہ آپ کچھ ٹپس ہیں. اب آ جاتے ہیں روحانی علاج. روحانی علاج اس کا بہت سادہ ہے. آپ نے صبح شام سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے نا اپنے اوپر یوں پھونک مارنی ہے. ٹھیک ہے؟ اللہم یا رب الناس اذھب الباس انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک ولا یغادر سقما. یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الطب بک آف میڈیسن کے اندر یہ دم موجود ہے. یہ کریں آپ. تیسرا دم ہے 7 دفعہ آپ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے نا یوں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، یہ دم پڑھیں آپ
7 دفعہ. اللہ کے نبی نے کہا ہر بیماری کا اس میں علاج ہے، اللہ کہ اس کی قدر میں لکھ دیا گیا کہ اس میں اگر شفا نہیں ہے تو ورنہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. میں اس رب عظیم، رب عرش عظیم سے میں سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ مجھے شفا دے دے. این یشفینی کسی کو بھی کر سکتے ہیں ایسے سر پہ ہاتھ رکھے کہ این یشفی کا تجھ پر، این یشفی کی تجھ فیمیل پر. مرد نہ ہی رکھیں ہاتھ فیمیل پہ انلیس کہ وہ آپ کی محرم ہو تو بہتر ہے. تو آپ اس طرح کر کے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. بلکہ غیر مرد سے تو بالکل ہاتھ نہ لگوائیں سر پہ، الا کہ وہ آپ کے اپنے خاندان کے کوئی نانا ہیں، دادا ہیں، پڑ دادا، کوئی بہت بڑے نیک بزرگ ہیں، وہ اگر آپ کی سر پہ چادر کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، ڈائریکٹ سکن کو نہیں چھو رہا، تو کوئی بات نہیں، اس میں وہ آپ لگوا لیں. لیکن یہ جو بازاری پیر لوگ ہیں نا، پلیز اللہ کا واسطہ ان کے پاس نہ جانا. تو یہ آپ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ کے لیے علاج ہے، سورہ فاتحہ 7 دفعہ. اچھا، پریونشن کے لیے نا، بچنے کے لیے بہترین دم کون سا ہے؟ پریونٹیو میڈیکل کیئر جسے کہتے ہیں، جو بہت بڑی فیلڈ ہے میڈیسن کی اس وقت. اسلام میں بھی پریونٹیو کیئر ہے. وہ کیا ہے؟ تینوں قل صبح شام 3 دفعہ، 3 دفعہ صبح شام تینوں قل پڑھ کے پورے جسم پہ مل لیں، پھونک لیں. آپ کو کوئی انشاءاللہ بیماری اللہ کے حکم سے نہیں آئے گی. اگر آپ کی تقدیر میں وہ آنی ہے تو وہ آئے گی، مگر اس کے ذریعے بھی اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. تو یہ ڈپریشن والا